السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام او لا يدخل الجنة قتات۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ چغل خوری کرنے والا یہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قتات، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج آپ دیکھیں گے سماج اور معاشرے میں تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو چغل خوری ایک بالکل ان کا ایک خاص عمل بن چکا ہے۔ چغل خوری جانتے ہیں؟ ایک دوست کی بات کو سن کر کے دوسرے دوست سے بیان کرنا اس نیت سے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، ہے نا۔ ایک آدمی کی بات سن کر کے دوسرے سے بیان کرنا تاکہ اس کی نظر میں وہ گر جائے، یا ایک پڑوسی کی بات سن کر کے اپنے دوسرے پڑوسی سے اس لیے کہنا تاکہ اس کا دشمن بن جائے، یعنی ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے، ایک کو دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے سے کہنا، ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا، یہ چغل خوری ہے۔ سماج اور معاشرے میں نہ جانے کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو روزانہ ان کا ایک شیوا بن چکا ہے یہ کام، چغل خوری کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرنا، ایک کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے دشمن بنانے کی کوشش کرنا، ایک کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش، یعنی یہ بالکل ایک عام ہو چکا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یاد رکھنا، اگر ہماری موت، ہمارا خاتمہ اسی عمل پر ہوا، یعنی چغل خوری کرتے ہوئے، تو یقین رکھنا کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں نہیں داخل کر سکتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب، یعنی خطرناک عذاب چغل خوری کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ غالباً راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا گزر کچھ ایسے قبر سے ہوا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہما لا يعذبان، یعنی دو قبر کے پاس سے ہوا اور ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا، اس لیے رب العالمین نے قبر کے اندر عذاب دلوا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چغل خوری اتنا خطرناک جرم ہے کہ چغل خوری کرنے کی وجہ سے ہمیں قبر کے اندر پیٹا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دخول جنت ہمارے لیے ممنوع نہ ہو، جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں روکا نہ جائے، قبر کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں، تو اللہ کے واسطے ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے سے شیئر نہ کریں۔ ہاں، اگر کسی کی بات کسی سے کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ تاکہ اس کا مقام اس کے نظر میں اونچا ہو جائے، اگر اس کی عزت بنانے کے لیے، اس کا مقام اونچا کرنے کے لیے، اس کو دوسرے کی نظر میں بہتر بنانے کے لیے، اگر اس نیت کے ساتھ اگر آپ اس کی بات، اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ العظیم آپ کو ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کسی کی برائی دوسرے سے کر رہے ہیں، کسی کا جرم دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، کسی کی کمی، کسی کی غلطی دوسرے سے بیان کر رہے ہیں اس نیت سے کہ اس کی نظر میں گر جائے، تو یہ چغل خوری ہے۔ اس جرم کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا، اور قبر کے بعد جہنم کے اندر بھی جہنم میں بھی ہمیں ڈالا جائے گا، اور جنت سے ہم محروم رہیں گے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے خطرناک جرم سے، ایسے مہلک گناہوں سے بچنے کی اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔